بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل پلیٹ فارم پہ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج انشاءاللہ آپ احباب سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گی، آپ کو نایاب طلسم سیکھنے کو ملے گا۔ جو احباب عملیات کی کلاسیں لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جس طلسم پہ بات کریں گے وہ ہے آپ کی آنکھوں میں ایسا طلسم، ایسی شعاعیں، ایسی کشش جاری ہو جائے جو کہ آپ کسی جنات مریضات کو دیکھیں تو وہ جنات آپ سے خوف کھائیں اور ڈریں، یعنی کہ آپ آنکھوں کے ذریعے اس مریض کا علاج کر سکیں۔ آپ احباب سے گزارش یہ کہ تمام احباب کو بخوبی علم ہونا چاہیے کہ ہند کو عامل پلیٹ فارم پہ جو چیزیں لگائی جاتی ہیں پورے وثوق کے ساتھ اور پورے تجربات کے ساتھ، مشاہدات سے گزار کے وہ چیزیں آپ سے شیئر کی جاتی ہیں۔ ہند کو عامل بذات خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں گے جو کہ بسم اللہ سے ریلیٹڈ ہوں۔ اگر آپ کو ہم بتائیں کہ آپ صرف بسم اللہ کے نقطے کو دیکھتے رہیں گے تو آپ پہ حاضری ہو جائے گی، تو انشاءاللہ یہ بھی ممکن ہے۔ مگر یہاں پہ کیونکہ ہم آنکھوں کی بات کر رہے ہیں کہ آنکھوں میں کیسی روشنی اور ایسی دہشت پیدا ہو جو کہ آنے والے مریض کے اوپر جنات ہے وہ 100% آپ سے خوف کھائے، تو یہ چیزیں کوئی احباب شیئر نہیں کرتا، یہ راز بے راز ہوتی ہیں اور سینہ بے سینہ چلتے ہیں، تاکہ جو احباب خود عامل ہوتے ہیں وہ چیزیں شیئر نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں شیئر کرتے ہیں؟ اگر اپنی چیزیں آپ ساتھ شیئر کر دیں گے تو آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے پھر عامل کا ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو یہاں ہند کو عامل پلیٹ فارم سے اللہ کے حکم سے آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو کہ عام پلیٹ فارم سے آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہاں پہ اگر ہم بات کرتے چلیں کہ ہم اپنی آنکھوں کو طلسماتی آنکھیں کیسے بنائیں اور کیا ہم پڑھیں گے اور کس طرح پڑھیں گے، اور کیا آپ کو ہند کو عامل پلیٹ فارم کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ رب کو حاضر ناظر جان کے سرکار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ کہ آپ کو اجازت ہے، بار بار اجازت آپ طلب نہ کیا کریں۔ آپ بار بار اجازت طلب کر کے ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، کیوں کہ یہ پلیٹ فارم فی سبیل اللہ پلیٹ فارم ہے اور انشاءاللہ فی سبیل اللہ ہی رہے گا۔ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں گے کہ یہ جو طلسم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس سے آپ نے لکھ لینا ہے۔ اب کوئی بھی بہن بھائی ہے یہ مت سوچا کریں کہ کیسے لکھنے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے مشکلات نہ بڑھائیں۔ ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی میں، دن میں کبھی ایک ہمارا غلط ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے اوپر وہ جادو ہو گیا جی، وہ ہو جنات کسی نے چھوڑ دی ہیں، وہ ہو مائیں بہنیں تو ہماری یہی کہتی ہیں چلتے، وہ جی بچہ گر گیا، بچے کو نظر ہو گیا جی، بچے کو بابے کو دکھاؤ جی، بابا جی جا کے بابا جی 1000 روپے لے لیتے ہیں بچے کے دم ڈالنے کے لیے۔ تو خدا کے بندو ایسا مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف آپ اپنے آپ کو تسلی دیا کریں اور جو اعمال بتائے جاتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو چلائیں۔ یہاں پہ جو طلسمات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طلسم کو کسی وقت بھی دن کے کسی حصے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا سمجھنے والی بات ہے، یہ طلسم کتنے لکھیں گے، ایک وقت میں لکھیں یا آپ روزانہ لکھیں، آپ کی مرضی۔ یہ آپ نے طلسم رات کو جلانے ہوں گے عشاء کے بعد، 11 دن کے طلسم ہوں گے، دو طلسم آپ نے یعنی کہ 22 طلسم آپ نے یہ لکھ لینے ہیں۔ اگر آپ مشتری کے ساتھ کو جانتے ہیں تو مشتری کے ساتھ میں لکھ لیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ کسی وقت بھی لکھ لیں، مگر دن کو 12 بجے سے لے کر 12:30 کے درمیان اس طلسم کو نہ لکھیں، آدھے گھنٹے میں نہ لکھیں، باقی کسی وقت بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ جو احباب مشتری کے ساتھ کو جانتے ہیں وہ مشتری میں ہی لکھیں، 22 طلسم لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یہ آپ کا پہلا کام ہو گیا کہ آپ نے 22 طلسم لکھ لیے۔ اب عشاء کے بعد جب آپ اپنے بیڈ پہ سونے کے لیے جائیں، خواہ وہ 10 ہوں رات کے یا 2 بج رہے ہوں یا 3 بج رہے ہوں، جس وقت آپ اپنے بیڈ پہ جائیں گے وضو بنائیں گے، وضو بنانے کے بعد اب آپ نے یہ دن کو طلسم لکھ لیے تھے، یہ آپ نے دن کو طلسم لکھ لیے تھے، اب آپ نے دو طلسم کو اپنے سامنے رکھنے ہیں، سامنے رکھنے کے بعد ان کے اوپر خوشبو لگانی ہے، اپنا نیچے یہاں پہ اپنا نام، صرف اپنا نام لکھنا ہے، والدہ کا نام نہیں تحریر کرنا، اپنا نام لکھنا ہے، نام کے ساتھ آگے اپنا مقصد لکھنا ہے کہ یہ میرا نام ہے، میں اس کے لیے کر رہا ہوں تاکہ جو میرے پاس مریض آئیں یا میں کسی جنات کو دیکھوں تو میری آنکھوں میں دہشت ہو، جو کہ جنات خوف کھائیں اس سے۔ یہ آپ نے اس طرح لکھ لینے۔ اب 2 طلسم آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر خوشبو لگانی ہے۔ اب جو آپ نے اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے وہ کیا ہے، آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قہارو یا مصورو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قہارو یا مصورو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قہارو یا مصورو، آپ نے 786 مرتبہ پڑھ کر اس دونوں نقوش کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ آپ دونوں نقوشوں کو وہاں سے آپ نے اٹھانا ہے، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، اور اپنی آنکھوں کے اوپر رکھنا ہے۔
اپنی آنکھوں پہ اوپر رکھتے ہوئے آپ نے اب جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور درود پاک جو آپ کو یاد ہے، ایک دفعہ آپ پڑھیں گے تصور میں، دل میں، اور ایک اپنی دائیں ہاتھ کے اوپر یعنی کہ جو آنکھوں کے اوپر آپ نے رکھا ہے طلسم، تصور میں اس کو دم کریں گے، پھر دوسری سائڈ پہ دم کریں گے۔ اب آپ کا کام مکمل۔ اب آپ نے اس طلسم کو اٹھ جائیں اپنی جگہ سے، اگر آپ پلیٹ وغیرہ یا لیٹر وغیرہ پاس رکھتے ہیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے اس کو طلسم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن یا قہار ہو یا مصور ہو، شف پھونک مار کے اس کو ایک کو آگ لگا دیں۔ اسی طرح آپ نے دوسرے طلسم کو بسم اللہ الرحمن یا قہار ہو یا مصور ہو، پھونک مار کے اس کو آگ لگا دیں، آپ کا کام ختم۔ اب یہ جو راکھ ہے نا، یہ آپ نے پھینکنی نہیں ہے، یہ تھوڑا سمجھنے والی بات ہے۔ اب جو راکھ ہے نا، جیسے کہ ہم اس کو آنکھیں اپنی بند کریں، ٹھیک ہے نا، آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے بالکل تھوڑا سا یعنی کہ اپنی ایک فنگر ساتھ ہلکا سا اس کو جو ٹچ کرتے ہوئے جو جل گئے، ٹھیک ہے نا، جو راکھ نیچے پڑی ہلکا سا اس کو ٹچ کرتے ہوئے اپنی پلکوں میں آنکھوں کے اوپر یعنی کہ، ٹھیک ہے نا، آنکھیں بند کر کے پلکوں کے اوپر آپ نے تھوڑا سا ایسے آپ کو محسوس ہو کہ میں نے لگا دی، بس یہ راکھ میں نے لگا دی، دونوں آنکھوں کے اوپر آپ نے لگا دینی۔ اب آپ کا کام ختم۔ وہ پلیٹ بے شک کہیں دھلائی کر دے، پانی سنک میں ڈال دے، جدھر بھی اس کو پانی کو جانے دے، بس راکھ کو جانے دے۔ اب آپ کا کام ختم۔ اب آپ اسی وضو حالت میں سو جائیں گے۔ یہ آپ کے 11 دن تک یہ عمل جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح 11 دن کے بعد آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، خواہ کوئی آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ، کیونکہ جب رات کا وقت ہوتا ہے جنات انسانی شکلوں میں بھی گھومتے ہیں، اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ چلے گئے ویرانے میں گزر رہے ہیں، کوئی شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں جب اسے، تو اس کو ایک دہشت محسوس ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیٹھے والا سامنے شخص کسی روپ میں آپ بیٹھا ہو مگر وہ جنات ہو، تو وہ اس کو دہشت آپ سے کھائے گا۔ اگر آپ کے پاس مریض آ جاتا ہے کوئی ایسا، جیسے ہی آپ مریض حاضر ہے اس کے اوپر جنات، تو آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ مریض دہشت کھائے گا، یعنی کوئی جنات دہشت کھائے گا کہ آیا کہ اس مریض میں آنکھوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس کو جلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ جو نامہ اعمال ہوتے ہیں جن کو ہمیں پلیٹ فارم سے شائع کیے جاتے ہیں، یہ پورے وثوق کے ساتھ، تجربات کے ساتھ اور مشاہدات میں گزار کر آپ تک یہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ جیسے ترتیب بتائی جاتی ہے کسی بھی طلسم کی یا پھر نقوش کی، جو بھی آپ اسی طریقے سے اس کو استعمال کریں گے۔ پھر بھی کسی بہن بھائی کو کوئی ایسی سمجھ نہیں ہے کہ آیا کہ میں یہاں پہ غلط نہ ہو جاؤں، یہاں پہ اس طرح نہ ہو جاؤں، تو وہ پھر واٹس ایپ نمبر دیے ہوتے ہیں، وہاں پہ آ کر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ جو طلسم لکھنے والے اس میں 2 کلر استعمال ہوں گے، ریڈ اور بلیک، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب جہاں پہ مقصد آپ نے لکھنے، یہ آپ بلیک مارکر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پورا طلسم 100% آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن اسے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ کسی بہن بھائی کو ایمرجنسی اگر کوئی ایسا طلسم بنوانا ہے تو وہ فی سبیل اللہ بنوا سکتا ہے جو کہ اس کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔